ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تحمید، تکبیر، تسبیح صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی جانب بھیجے گئے بالعموم تمام انبیاء و رسول پر، اور بالخصوص درود و سلام کے لاکھوں کروڑوں پھول نچھاور ہوں اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلمت و گمراہی کی تاریک ترین وادیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن و تابناک دور میں داخل فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، ایک انسان کے لیے کامیابی، ایک انسان کے لیے فوز و فلاح، ایک انسان کے لیے کامیابیوں سے ہمکنار ہونا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے آپ کو شریعت کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اپنی امت کو بتلایا ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو ارشادات ہیں،
ان ارشادات کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزارے تو ان راستوں پہ چل کر انسان کامیابی کے دروازے کو پار کر سکتا ہے۔ عام اور صاف الفاظ میں اگر کہا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتا ہے، چاہے اس کا تعلق جس ناحیے سے بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، چاہے اس کا معاملہ معاملات کے سلسلے میں ہو، چاہے اس کا معاملہ عبادات کے سلسلے میں، روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کہ ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے کام ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری جو عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، نذر و نیاز ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، نیت کا معاملہ ہو، وضو کرنے کا معاملہ ہو، وہ سارے کام جو ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، تو چاہے ہمارے معاملات ہوں یا ہماری عبادتیں ہوں، تمام معاملات کے اندر اور تمام عبادات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مہر کا لگنا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مہر کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کوئی منمانی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت میں کسی عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم منمانی طریقے سے اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی واضح کر دیا۔ لہذا ہمارے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں اور ہمارے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں۔ آج جبکہ فتنوں کا دور ہے اور لوگوں کے اندر چالاکیاں اتنی زیادہ آ گئی ہیں، لوگ اتنے چالاک ہو گئے ہیں اور دھوکہ دھڑی کے معاملے میں اتنے آگے ہو گئے ہیں، اور سامنے والے کو اس انداز سے چکما دے دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج لوگ اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ حرام چیزوں کو بھی ان کا نام بدل کر کے، یا ان کی جو شکل ہے ان کی شکل بدل کر کے، یا حرام چیزوں کی جو صفت ہے ان کی صفت کو بدل کر کے آپ کو ان چیزوں کے اندر کیسے شامل کر دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام چیزوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لوگ اتنی چالاکیوں سے آپ کو حرام چیزوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حلال و حرام چیزوں کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلاف کے اندر، ہمارے اسلاف جب بزنس کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے جب دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے، تو اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لگا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والی پارٹی سے جب ان کو ڈیل کرنا ہوتا تھا، تجارت کرنی ہوتی تھی، ان کو بزنس کرنا ہوتا تھا، کہیں بھی اگر ان کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم یہ جو سودا طے کر رہے ہیں صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے، ہم یہ جو تجارت کر رہے ہیں صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، جہاں بھی انہیں ڈاؤٹ ہوتا تھا فوراً اس عالم کی جانب وہ لوگ رجوع کرتے تھے۔ پھر وہ عالم کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح طریقہ بتاتا تھا، اس روشنی میں پھر وہ تجارت کرتے تھے، اپنا بزنس کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ لہذا تجارت کے سلسلے میں بھی، بزنس کے سلسلے میں بھی، اور حلال و حرام کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دی، یا پھر وہ کون سے طریقے ہیں یا وہ کون سے اصول ہیں کہ اگر ہم ان اصول کو جان لیں یا ان طریقے کو اپنا لیں تو ان اصول کو جان کر کے ہم حرام تجارت سے بچ سکتے ہیں، یا ان اصول کو ہم بنیاد بنا کر کے یہ قاعدہ فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان اصول پر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بزنس اور وہ تجارت ہمارے لیے حرام ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں چند باتیں، ساری باتیں تو نہیں، انشاءاللہ آگے بھی باتیں آتی رہیں گی، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
سب سے پہلے میرے بھائیوں بنیادی دو باتیں آپ یاد رکھیں. معاملات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے، اور معاملات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے، اور عمومی طور پر معاملات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ معاملات میں اصل چیز جائز ہونا ہے. معاملات کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب کے سب جائز ہیں، معاملات میں اصل چیز جائز ہونا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ معاملات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ معاملات کے اندر ہمارا بزنس بھی ہے، ہماری تجارت ہے، بیع و شرع ہے، خرید و فروخت ہے، اور معاملات کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے شریعت کا جو اصل قاعدہ ہے اور جو اصل معاملہ ہے وہ اصل قاعدہ حلال ہونا ہے. کھانے کی جو بھی چیزیں ہو جو آپ اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں، آپ کہیں سے خریدتے ہیں یا کہیں سے آپ حاصل کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر کتنی بھی چیزیں بکتی ہیں یا خریدی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں، چیزوں کے سلسلے میں، کھانے پینوں کی چیزوں کے سلسلے میں اصل چیز حلال ہونا ہے، الا یہ کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل شریعت سے ہمیں مل جائے. کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہمیں شریعت سے مل جائے کہ یہ چیز کھانا حرام ہے، یہ چیز پینا حرام ہے. تو معاملات کے سلسلے میں اصل چیز حلال ہونا ہے میرے بھائی. اب مثال کے طور پر اب معاملات میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہ دلیل نہیں دینی پڑے گی کہ یہ کام جائز ہے، بلکہ اگر معاملات کے سلسلے میں اگر آپ کسی کام کو کرنا نہیں چاہتے، کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کھانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ حرام ہے، آپ کوئی چیز پینا چاہتے ہیں لیکن آپ پینا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو اپنے اعتبار سے لگتا ہے کہ وہ حرام ہے، تو اب آپ کو حرام ہونے کی دلیل دینی پڑے گی کہ آخر اس چیز کا کھانا حرام کیوں ہے، اس چیز کا پینا حرام کیوں ہے، وہ چیز جائز کیسے ہے، وہ چیز جائز کیوں ہے، اس کی دلیل نہیں دینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ معاملات میں اصل سے اور اصل چیز حلال ہونا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے میرے بھائیوں کہ معاملات میں اصل چیز حلال ہونا ہے؟ کلام مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے تمام چیزوں کا اصل کیا ہوا؟ حلال ہونا ہوا، جائز ہونا ہوا، الا یہ کہ شریعت سے اس حرمت کی اور حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس آ جائے. تو میرے بھائیوں یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں، اور اس قاعدے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ معاملات کے سلسلے میں اصل چیز کیا ہے؟ حلال ہونا ہے. اب اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہو، آپ کو کوئی روکتا ہے کہ آپ یہ چیز کھا نہیں سکتے، اب آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حلال ہے، بلکہ جو آدمی آپ کو ٹوکتا ہے اس کے اوپر لازم ہے اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آپ کو دلیل دے کہ چیز کیوں حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے کیوں اس کو حرام کرا. آپ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے جائز ہونے کی دلیل دیں، بلکہ جو آپ کو روکتا ہے، جو آپ کو ٹوکتا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے حرام ہونے کی اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں. تو معاملات کے سلسلے میں اصل سے حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے، الا یہ کہ شریعت میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں جب آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کی، معاملات کے سلسلے میں حرام چیزوں کی تفسیر بیان کی ہے. حرام چیزوں کی کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. جیسے کہ آپ سورہ مائدہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ جاری کی ہے. آیت نمبر 3 کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ یہ چیزیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں حرام ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا بچوں خاموش ہو جاؤ. بچوں سے ہر جمعہ کو بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ آواز نہ کریں، سیدھے ہو کر کے بیٹھو، سیدھے ہو کر کے بیٹھو، یا جو جمگھٹا لگائے ایک جگہ پر بیٹھو، الگ الگ ہو کر بیٹھ جاؤ.
تو اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کی لسٹ جاری کی ہے کلام مجید کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے. کون کون سی چیزیں؟ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر جسے ہم پگ یا سور کہتے ہیں اس کا گوشت، یہ حرام کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ، لغیر اللہ جو اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. والمنخنقہ، وہ جانور جس کے گلے میں اگر رسی پھنس جائے، جس کے گلے میں اگر پھندا پھنس جائے اور پھندا پھنس جانے کی وجہ سے اگر وہ جانور مر جاتا ہے وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے. والموقوذہ، جس جانور کو لاٹھی سے مار کر کے مار دیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے. اسی طریقے سے والمتردیہ، جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا ہو اور اس کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے، وہ مر گیا ہو تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے. والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر کے مردہ کر دیا ہو، جانور مر گیا ہو، تو ایسا جانور بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. الا ما ذکیتم، ہاں اگر کوئی جانور کسی جانور کو مارتا ہے اور مارنے کے بعد اگر تمہیں ذبح کرنے کا موقع مل جائے تب تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے. ابھی اس کی جان گئی نہیں تھی، ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو ایسی صورت میں وہ حلال ہے، لیکن وہ اگر وہ مر گیا تو پھر وہ ہمارے لیے حرام ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں کے اوپر اور جو درباروں کے اوپر، پیر و فقیروں کے درباروں کے اوپر جو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو عبادت گاہیں ہیں، مشرکوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مزار ہیں، جو مزارات ہیں، ان کے سامنے جو جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جانور بھی ہمارے لیے حرام ہیں. تو میرے بھائیو آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں ہمارے لیے حلال ہیں. اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا، آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے کہ کلام مجید کے اندر جو چیزیں تم کھاتے ہو، کلام مجید کے اندر میں ان چیزوں کے سلسلے میں کوئی چیزیں حرام نہیں پاتا ہوں الا، اس کے بعد پھر تفصیل ہے کہ جو مردہ ہو جائے، جو بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ میں کلام مجید کے اندر تمہارے لیے کوئی چیز کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں حرام نہیں پاتا. تو یہ بنیادی قاعدہ ہے میرے بھائیوں کہ معاملات کے سلسلے میں اصل چیز حلال ہونا ہے الا یہ کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. لیکن میرے بھائیوں یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل اس کی جو اپوزٹ ہوتی ہے وہ ہے عبادات کا معاملہ. جس طریقے سے معاملات کے سلسلے میں اصل چیز حلال ہونا ہے اسی طریقے سے عبادات کے سلسلے میں اصل چیز حرام ہونا ہے، ناجائز ہونا ہے. عبادات کے سلسلے میں ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، عبادات کے سلسلے میں ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں الا یہ کہ اس کے جائز اور حلال ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. تو دونوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے. معاملات میں اصل چیز حلال ہونا ہے اور عبادات میں اصل چیز حرام ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے میرے بھائیوں لوگوں کے درمیان کہ جو معاملات کے قاعدے کو لوگ آج عبادات کے قاعدے میں فٹ کر رہے ہیں. مثلا آج جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہمارا کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہی قاعدہ فٹ کرتے ہیں جو معاملات کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں نہیں. معاملات کے سلسلے میں جو قاعدہ وہ قاعدہ فٹ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. یہ قاعدہ کس میں ہے؟ معاملات میں. اور اسی قاعدے کو یہ لوگ عبادات میں فٹ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے الا یہ کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. لہذا ہم جو عید میلاد النبی مناتے ہیں اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے حرام ہونے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ دلیل پیش کریں. حالانکہ اس کی دلیل ہے ناجائز، اور حرام ہونے کی اس کی دلیل ہے ناجائز ہونے کی. لیکن میرے بھائیو وہ لوگ جو یہ قاعدہ فٹ کرتے ہیں، یہ قاعدہ فٹ کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے سلسلے میں اصل چیز حرام ہونا ہے. اب اگر آپ عید میلاد النبی مناتے ہو یا پھر آپ 40واں کرتے ہو یا پھر دوسری چیزیں جن کا ثبوت اگر آپ شریعت سے نہیں پایا جاتا، کوئی بھی انسان کرتا ہے تو میرے بھائیو کم سے کم آپ اس کا ثبوت تو دو، آپ اس کے جائز ہونے کی دلیل تو دو.
کیونکہ عبادات میں اصل چیز حرام ہونا ہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کے حلال اس کے جائز ہونے کی دلیل دینی پڑے گی. مثلا ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا تعلق معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق عبادات سے. ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اگر روزے کا تعلق معاملات سے ہوتا تو انسان اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا. کوئی گرمی میں روزہ رکھتا ہی نہیں، ٹھنڈی کے مہینے میں روزے رکھنے، کیونکہ ٹھنڈی کے روزے میں روزہ رکھنا، ٹھنڈی کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کا تعلق عبادات سے ہے، اس کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں، اپنے منمانی طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں 40ویں کے سلسلے میں ایک بہت بڑے مقرر تقریر کر رہے تھے 40ویں کے سلسلے میں کہ 40واں کرنا جائز ہے. اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہی دی کہ ساری چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ جس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. ساری چیزیں جائز ہیں الا کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل آ جائے. انہوں نے معاملات کے قاعدوں کو فٹ کیا اور دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل دی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جب اسلام شروع میں جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی اور اسلام جب دھیرے دھیرے پروان چڑھنا شروع ہوا تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے شراب کو حلال قرار دیا اور بہت سارے صحابہ کرام نے شراب پی بھی تھی. اللہ کے چند صحابہ کرام محفوظ تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شراب حلال ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. لیکن بعض صحابہ کرام نے شراب پی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت شراب حلال تھی. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. جب تم شراب کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شراب کی حالت میں نماز کے اندر جانے سے منع کیا ہے، نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے، شراب پینے سے منع نہیں کیا. تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ پہلے شراب جب حلال تھی تو سارے لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب شراب حرام ہو گئی تب جا کر کے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. تو وہی دلیل پکڑتے ہیں کہ ساری چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. ہم جو 40واں کرتے ہیں اسی قاعدے کے مطابق یہ 40واں بھی جائز ہے کیونکہ ساری چیزیں جائز ہیں. اب اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل اب اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہو. جبکہ میرے بھائیوں حرام ہونے کی دلیل ہے لیکن ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا حرام ہونے کی دلیل ہم دیکھ. کیوں؟ کیونکہ عبادات کے معاملے میں اصل چیز حرام ہونا ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ میرے بھائیوں کہ آپ منمانی طریقے سے عبادتیں نہیں کر سکتے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہے، فہو رد. وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ عمل نہیں مانا جائے. یہ ناجائز ہونے کی دلیل ہے 40ویں کی ناجائز ہونے کی دلیل، کیونکہ اس عمل پر نبی کا نہ کوئی حکم ہے، نہ اللہ کا کوئی حکم ہے، نہ شریعت سے ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے سلسلے میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے حکم کے بغیر کوئی ایسا نیا عمل کرتا ہے فہو رد، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول. تو میرے بھائیوں یہ دو بنیادی قاعدے یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ معاملات کے سلسلے میں اصل چیز حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے الا اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. اور عبادات کے سلسلے میں اصل چیز حرام ہونا ہے، ناجائز ہونا ہے الا یہ کہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. آپ کوئی عبادت کرتے ہو اس کے جائز ہونے کی دلیل دو. آپ کوئی عمل کرتے ہو عبادات کی نیت سے 40واں کیا جاتا ہے ثواب کی نیت سے. جب ثواب کا معاملہ یہاں آیا تو اس کے اندر نیت بھی داخل ہوئی اور نیت بھی ایک طرح کی عبادت ہے، ثواب پہنچانا بھی ایک عبادت ہے. جب یہ عبادت کرتے ہو تو اس عبادت کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، اس عبادت کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اس کے جائز ہونے کی دلیل دینی پڑے گی. تو یہ دونوں قاعدے میرے بھائیوں یاد رکھنے بہت ضروری ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے اصول پیش کرنے کی شروعات کرتا ہوں. اصول کو بیان کرنے سے پہلے میرے بھائیوں آپ یہ جان لیں، جیسے باتیں آپ کے سامنے آگے آتی رہیں گی تو ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتے رہے گا کہ یہ چیز تو معمولی ہے، یہ چیز تو ویسی نہیں لگ رہی ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، یہ چیز بہت معمولی ہے، پھر یہ چیز حرام کیوں ہے؟ اس طرح کے سوالات ذہن کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں.
اس چیز کو اگر اللہ نے حرام کیا تو کیوں کیا؟ اس چیز کو، یہ معمولی سی چیز تھی، اللہ کے رسول نے حرام کیا تو کیوں کیا؟ اس طرح کے سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہے۔ تو میرے بھائیو، اصول کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کی دو بہت بڑی وجہ ہے، چاہے نقصان کم ہو یا نقصان زیادہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام قرار دیا ہے، اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے تعلق سے صاف رہے، ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے عداوت اور دشمنی پیدا نہ ہو، ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے بغض پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جو چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا نہ ہو۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر معاملات کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کا ہونا یہ طے شدہ بات ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ اس لیے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چیزوں کو حرام کرا دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر جھگڑا نہ بھی پیدا ہو، جھگڑے کی نوبت نہ بھی آئے، تو کم از کم اگر اس تجارت کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اگر عداوت و دشمنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس عداوت و دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بھی معمولی سی چیزوں کو بھی حرام کرا دیا گیا، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی دو بھائیوں کے دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا نہ ہو، دو بھائیوں کے دل صاف رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل صاف ہوتا ہے، جو دل صاف ہوتے ہیں، جن دلوں کے اندر عداوت نہیں ہوتی، جن دلوں کے اندر دشمنیاں نہیں ہوتی، جن دلوں کے اندر بغض نہیں ہوتا ہے، وہی صاف دل ہے۔ اور ایسے ہی دل کی تعریف اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، اور ایسا ہی دل قیامت کے دن قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کیا فرمایا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، وہی دل قیامت کے دن قابل قبول ہے، وہی کامیاب ہے، اور وہی دل کا حامل شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو تجارت کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بعض چیزوں کو حرام قرار کیا ہے، وہ اس وجہ سے بھی تاکہ دو مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا نہ ہو۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا اصول آپ یاد رکھیں کہ جو چیزیں نجس اور ناپاک ہیں، اسی طریقے سے جن چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے، ان چیزوں کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ جو چیزیں ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور جن چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے، ان چیزوں کا بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کرا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ کیوں میرے بھائیو؟ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، شراب کو پیا نہیں جا سکتا، شراب کو پینا حرام ہے۔ جب شراب کا پینا حرام ہے تو شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، اسی طریقے سے میرے بھائیو شراب کے سلسلے میں کسی طرح کی مدد کرنا، جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے شراب کی فیکٹری میں کام کرنا، تمام معاملات کے اندر شامل ہونا حرام ہوگا۔ جب شریعت کے اندر شراب حرام ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کے بیچنے اور خریدنے کو حرام قرار دیا، اور کیا؟ والمیتۃ، مردہ چیزوں کو بھی خریدنے اور بیچنے کو بھی حرام قرار دیا۔ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ہمارے پاس ایک بکرا ہے، ہمارے لیے وہ حلال ہے، وہ بکرا ہمارے لیے حلال ہے، اگر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں ہمارے لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ لیکن وہی بکرا اگر مر جاتا ہے تو اس بکرے کو ہم کھا نہیں سکتے۔ اگر اپنی طبعی موت مر جائے، فطری موت مر جائے، ہم اس بکرے کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیو، جس طریقے سے اس کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے ہم اس مرے ہوئے بکرے کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس مرے ہوئے بکرے کو خرید بھی نہیں سکتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے نیچ قسم کے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے کچھ لالچی قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ آپ جانتے ہوں گے جو مردہ چیزوں کو بھی کھا لیتے ہیں، مردہ جانوروں کو بھی کھا لیتے ہیں،
اور ہمارے مسلمانوں میں سے بھی کتنے ایسے بے حس اور نیچ قسم کے لوگ ہیں کہ جب وہ مطالبہ کرنے آتے ہیں کہ یہ مردہ جانور ہمیں دے دو، ہم یہ کھا سکتے ہیں، تو ہم انہیں فری میں دینے کی کوشش نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں؟ اولاً تو انہیں دینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ حرام ہے، کسی کو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر وہ لینے پر راضی ہو جاتا ہے تو کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کو پیسے پر دیا کرتے ہیں، پیسے لے کر کے مردہ جانوروں کو بیچ دیتے ہیں، جبکہ اس مردہ جانور کی خرید و فروخت حرام ہے. خرید و فروخت اس کا بیچنا جو مر چکا ہے، آپ اس کو پیسے سے نہیں بیچ سکتے. تو شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اسی طریقے سے مردہ جانور کی خرید و فروخت حرام ہے. اور تیسری چیز کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والاصنام، اسی طریقے سے بتوں کا بیچنا بھی شریعت نے اور بتوں کا خریدنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اولا تو اگر کوئی آدمی بت تراشتا ہے، بت بناتا ہے، یہ عمل ہی حرام ہے، کیونکہ یہ شرک کا راستہ ہے، شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور بت بنانا بھی ایک طرح کا شرک ہے، تو بت تراشنا بھی شرک ہے، حرام ہے، اور بتوں کا بیچنا بھی حرام ہے. انسان بتوں کو نہ تو خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ مسلمانوں کی دکانوں میں بھی چھوٹی چھوٹی مورتیاں دیکھیں گے. مسلمانوں کی دکانوں میں بھی چھوٹی چھوٹے بت ہوا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوا کرتی ہیں جو مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں کو فروخت کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، بتوں کا بیچنا خریدنا بھی اسلام نے حرام قرار دیا. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اس کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، جو خنزیر ہے، اس کو بھی ہم نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو کہا قیلا یا رسول اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ارأیت شحوم المیتۃ، اللہ کے نبی مردار جانور تو حرام ہے، ہم اس کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، لیکن مردہ جانوروں کی جو چربیاں ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کے سلسلے میں، چربیوں کے سلسلے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر مردہ جانوروں کی چربیاں استعمال ہوتی ہیں. کس اعتبار سے؟ کہا جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کشتیوں کو پالش کیا جاتا ہے، ان کشتیوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، ان کشتیوں کو چکنا کیا جاتا ہے چربیوں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے جو لیدر کے جوتے اور چپل وغیرہ ہوا کرتے ہیں ان کی بھی پالش کی جاتی ہے. اور تیسری وجہ کیا بیان فرمائی کہ ان چربیوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ ان چربیوں سے چراغ روشن کیا جاتا ہے. 3 وجہ بیان فرمائی کہ ہمارے یہاں یہ چربیاں استعمال ہوتی ہیں، مردہ جانوروں کی چربیاں استعمال ہوتی ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ کشتیوں کے اوپر پالش کیا جاتا ہے، جوتوں کو چمکایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان چربیوں کے ذریعے سے چراغ روشن کیا جاتا تھا. چراغ روشن کیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں ایسے چراغ جلایا کرتے تھے چربیوں کے ذریعے سے. آج بھی کوئی انسان اگر چربی سے چراغ جلانا چاہے تو جلا سکتا ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے. اگر کوئی انسان جانور ذبح کرتا ہے، اس جانور سے چربی نکلتی ہے، اس چربی کے ذریعے سے چراغ جلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مردہ جانور ہو اور اس چربی سے اگر کوئی چراغ جلانا چاہے تو نہیں کر سکتا. پوچھا صحابہ کرام نے تو کیا ہم اس طریقے سے مردہ جانوروں کی چربیاں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہوا حرام. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے. جس طریقے سے وہ مردہ جانور حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے. اس کی چربی کو بھی چراغ کے طور پر اگر استعمال کرنا چاہو تو اس کی چربی کو بھی چراغ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. فرمایا حرام ہے. ہاں، ایک چیز ہے جو مردہ جانور کی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ساری چیزوں میں صرف ایک چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. مردہ جانور کا جو چمڑا ہے، مردہ جانور کا چمڑا اگر اسے دباغت دے دی جائے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایما اہاب دبغ فقد طہر، کہ جس چمڑے کو بھی دباغت دے دی جائے وہ چمڑا پاک ہے، وہ چمڑا حلال ہے. دباغت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے نمک وغیرہ لگا کر کے اس کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں چمڑے کے اندر، نمک وغیرہ لگا کر کے جو اس کو صاف کیا جاتا ہے، نمک وغیرہ لگا دینے کے بعد جو اس کو دباغت دی جاتی ہے، تو اگر ایسی دباغت کسی مردہ جانور کے چمڑے کو بھی دے دی جائے تو اس مردہ جانور کا چمڑا حلال ہو جاتا ہے. صرف یہ جو کتا ہے، اسی طریقے سے خنزیر ہے، یہ چمڑے جائز نہیں، یہ چمڑے حلال نہیں. کتے کا چمڑا ہو یا پھر خنزیر کا چمڑا ہو، اگر ان چمڑوں کو دباغت دے بھی جائے، کیونکہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اگر انہیں دباغت دے بھی جائے تو یہ حلال نہیں ہے. بقیہ جو حلال جانور ہیں، وہ جانور اگر مردہ ہو جائے اور اس کے بعد اگر اس کے چمڑے کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد دباغت دی جاتی ہے، تو وہ چمڑے
دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردہ جانوروں کی چربی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بھائیو جو بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ بات قابل غور ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر۔ جب اللہ نے مردہ جانوروں کی چربی کو حرام قرار دے دیا تو ان یہودیوں نے ہیلا اختیار کیا۔ کیا ہیلا اختیار کیا؟ مردہ جانور کی چربی کو حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد اس چربی کو پگھلایا اور چربی کو پگھلا کر کے تیل بنا کر کے مارکیٹ میں بیچا اور اس سے جو کمائی حاصل ہوئی اس کمائی کو کھا لیا۔ کیا ہیلا اختیار کیا؟ لوگ جب ان سے پوچھتے کہ چربی تو حرام ہے تو کہتے کہ ہم نے چربی کہاں بیچی؟ ہم نے چربی کہاں بیچی؟ ہم نے چربی کا تیل بنا کر کے تیل بیچا، ہم نے چربی نہیں بیچی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس چیز میں ہیلا اختیار کر کے یہودیوں نے اس کو جائز، اس کو دوسرا نام دے کر کے دوسری شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے بیچا۔ میرے بھائیو آج یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، آپ غور کریں، یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ سود کا معاملہ لے لیں، آج لوگ سود کو سود نہیں کہتے۔ آج کوئی بینک اگر سود دیتا ہے یا کوئی کمپنی سود دیتی ہے کہتے ہیں ہم آپ کو سود نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کو بونس دے رہے ہیں۔ چیز وہی ہے، سود ہی ہے، نام بدل دیا کہ ہم آپ کو بونس دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو نام بدل دینے سے اس کی حرمت نہیں بدل جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آج شراب کے نام کو بدل بدل کر کے بیچا جا رہا ہے۔ شراب کا نام وسکی رکھ دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی، شراب کا نام اگر ووڈکا رکھ دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی، شراب کا نام اگر ڈرگس رکھ دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ میرے بھائیو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اس ڈرگس کی بیماری کے اندر ملوث ہیں، مبتلا ہیں، وہ جس کے اندر نشہ پائی جاتی ہے وہ سرپ بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈرگس بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیو یہ یہودیوں کی صفت رہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے ان چیزوں کی صفت کو، ان چیزوں کے نام کو بدل کر کے وہ لوگوں سے بیچا کرتے تھے اور ان سے جو کمائیاں حاصل ہوتی تھی ان کو کھایا کرتے تھے۔ جبکہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیو باتیں بہت ساری اس تعلق سے آپ کے سامنے اور بھی آئیں گی اور اصول آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں معاملات کے سلسلے میں جو بنیادی قاعدے ہیں ان قاعدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔